بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ایم آر آئی کے بارے میں، یعنی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ۔ تو بیسیکلی یہ ایک پین لیس ٹیسٹ ہے اور اٹ پروڈیوسز ویری کلیئر امیجز آف دا آرگنس اینڈ اسٹرکچرس انسائڈ یور باڈی۔ اور دوسری بات ہے، ایسے جو مریض جن کو بار بار یا فریکوینٹلی کسی بیماری کی وجہ سے، خاص طور سے دماغ کے کسی مسئلے کی وجہ سے بار بار اسکیننگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ آف چوائس ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کے دوران نہ تو کوئی ایکس ریز کا اخراج ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی ریڈیشن ہوتی ہے۔ تو دس از دا ٹیسٹ آف چوائس فار دا پیپل ہو ول نیڈ فریکوینٹ امیجنگ۔ ایم آر آئی کس طرح کام کرتا ہے؟ ایم آر آئی یوزز اے لارج میگنیٹ، ریڈیو ویوز اینڈ اے کمپیوٹر ٹو پروڈیوس دیز ڈیٹیل امیجز آف دا باڈی اینڈ اٹ ڈز ناٹ یوز ایکس ریز اور اینی ادر ریڈیشن۔ ایم آر آئی کی مشین میں ایک لارج میگنیٹ ہوتا ہے، ریڈیو ویوز ہوتی ہیں اور ایک کمپیوٹر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہماری باڈی کے ڈیٹیل امیجز حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ مشین ایکس ریز یا ریڈیشن کا استعمال نہیں کرتی۔ ہمارے ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز یوز ایم آر آئیز ٹو ایویلویٹ، ڈائگنوز اینڈ مانیٹر سیورل ڈفرینٹ میڈیکل کنڈیشنز۔ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کے درمیان فرق کی بات کریں تو ڈاکٹرس اور فزیشنز ایم آر آئی کو سی ٹی اسکین پر پریفر کرتے ہیں۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایم آر آئی کے درمیان ایکس ریز کا استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ سی ٹی اسکین کے درمیان آئونائزنگ ریڈیشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایم آر آئی کے ذریعے ہماری باڈی کے مختلف پارٹس، مثلا برین، اسپائنل کارڈز، نروز، مسلز اور لیگامنٹس وغیرہ کے کلیئر امیجز اور کلیئر پکچر حاصل کی جا سکتی ہیں سی ٹی اسکین کے مقابلے میں۔ اور لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو ایم آر آئی ٹیسٹ ہے یا ایم آر آئی اسکیننگ ہے، وہ یوزولی ایکس رے اور سی ٹی اسکیننگ کے مقابلے میں تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ سیف ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایم آر آئی کے مختلف ٹائپس کے بارے میں، یعنی واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ایم آر آئی۔ تو اے اسپیشل ٹائپ آف ایم آر آئی از فنکشنل ایم آر آئی آف دا برین اینڈ اٹ کین بی یوز ٹو ایگزامن دا برینز اناٹمی اینڈ اٹ کین آلسو ڈیٹرمائن which part of the brain are handling critical functions۔ اس کے علاوہ MRI of the brain can also be used to access damage from a head injury or from disorders such as Alzheimer's disease۔ MRI ٹیسٹ کی ایک اور ٹائپس ہوتی ہے دل اور خون کی نالیوں کا MRI۔ اس قسم کے MRI کے ذریعے ہم دل کے جو مختلف چیمبرز ہیں، جو مختلف پارٹس ہیں، ان کا سائز اور فنکشنز معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا کسی اور ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے دل کے مختلف حصوں میں یا خانوں میں اگر کوئی ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کی نوعیت کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دل سے نکلنے والی خون کی بڑی نالی ہے یعنی ایورٹا، اس کے اسٹرکچر پرابلمس کے بارے میں یا وہاں کوئی اگر بلاکیج ہے تو اس کے بارے میں بھی اس ایم آر آئی کے ذریعے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم آر آئی آف ادر انٹرنل آرگنس۔ اس ایم آر آئی کے درمیان ہم پھیپھڑوں کا ایم آر آئی کر سکتے ہیں، گردوں کا ایم آر آئی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ معدے کا ایم آر آئی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو مختلف باڈی کے جو انٹرنل آرگنس ہیں ان کے ایم آر آئی کے ذریعے ان آرگنس کے درمیان کوئی پرابلمس ہے، کوئی ڈیزیز ہے تو اس کے بارے میں بہت سی مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم آر آئی آف بونس اینڈ جوائنٹس۔ اس قسم کے ایم آر آئی کے ذریعے ہم مختلف ہماری جسم کی جو ہڈیاں ہیں، جو جوائنٹس ہیں اور مختلف لیگامنٹس ہیں، ان کے درمیان کوئی پرابلمس ہے، کوئی ایشوز ہیں، تو ان کے بارے میں بھی بہت سی اہم اور مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے کسی بھی مریض کے مرض کے بارے میں، اس کو ڈائگنوز کرنے کے بارے میں بہت سی مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ کیا ایم آر آئی ایک سیف پروسیجر ہے؟ جب بھی کسی مریض کو ایم آر آئی ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ میرے لیے سیف ہے؟ تو ایم آر آئی اسکین از جنرلی سیف اینڈ پروسیسز آلموسٹ نو رسک ٹو دا ایوریج پرسن وین اپروپریٹ سیفٹی گائیڈ لائنس آر فالوڈ۔ یعنی اگر تمام قسم کی ضروری احتیاط فالو کی جائیں تو ایم آر آئی ایک سیف ٹیسٹ ہے۔ ایک اور اہم سوال جو مریض اکثر کرتے ہیں کہ ایم آر آئی ٹیسٹ کے درمیان کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ تو یہ وقت ڈپینڈ کرتا ہے ایم آر آئی ٹیسٹ کی نوعیت کے بارے میں۔ مثال کے طور پر مریض کے دماغ کا ایم آر آئی ہو رہا ہے، یا اس کے دل کی نالیوں کا ایم آر آئی ہو رہا ہے، یا اس کی بونس یا جوائنٹس کا ایم آر آئی ہو رہا ہے، لیکن نارملی یہ ٹیسٹ 30 سے 50 منٹ تک کی ڈوریشن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہے، جو آپ کا کنسرن ڈاکٹرز ہے، اس سے مزید معلومات حاصل کر لی جائیں۔